بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کیا چیز ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے بڑھنے کے اسباب، علامات اور بغیر آپریشن اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا۔ پروسٹیٹ گلینڈ یا غدود ٹیسٹیکل یعنی خصیوں کے نیچے پائے جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کا سائز بڑھتا ہے تو پیشاب کی نالی پر پریشر بڑھنے سے پیشاب رک کر آتا ہے یا کم آتا ہے۔ جدید طریقہ علاج میں اس کا حل صرف آپریشن ہی ہے، جبکہ آپریشن کے بعد بھی یہ غدود دوبارہ ہو جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو بغیر آپریشن اس کا حل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں سر فہرست کھٹی اشیاء، مسالہ دار اشیاء، خشک اور ٹھنڈی اشیاء کا زیادہ استعمال، شدید قبض کا رہنا، اسٹیرائڈ ادویات کا زیادہ استعمال۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی جو علامات پائی جاتی ہیں ان میں پیشاب کا بار بار آنا یا کم آنا، پیشاب جلن اور درد کے ساتھ آنا، پیشاب کی نالی میں چبھن، بعض اوقات پیشاب کی رکاوٹ سے شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی بھی لگوانا پڑتی ہے، کمر کے نچلے حصے میں درد کا ہونا، مریض جسمانی قوت میں کمی محسوس کرتا ہے، ذہنی انتشار کی کیفیت ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی مرد کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ مرض عورتوں میں نہیں ہوتا۔ اس گلینڈ سے جو رطوبت نکلتی ہے اس سے مردانہ جراثیم کو طاقت ملتی ہے اور ان کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد اچار، سرخ مرچ، ریڈ میٹ اور فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بھی بتاؤں گا اور گھریلو علاج بھی بتاؤں گا۔ ویورز، میں آپ کو 3 سے 4 نسخے بتاؤں گا تاکہ اگر آپ کو ایک چیز نہ ملے، اس کا موسم نہیں ہے، تو آپ دوسرا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا نسخہ نوٹ کر لیں۔ ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لیں اور پیاز کو کاٹ کر 1.5 گلاس پانی میں ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا گلاس رہ جائے تو نیم گرم پی لیں۔ اس کو آپ نے صبح شام پینا ہے، آدھا گلاس، اور کھانے کے 20 منٹ پہلے یا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے اس کو پینا ہے۔ چند ہی دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا پروسٹیٹ کا مسئلہ اور پروسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس نسخہ کے ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کے ساتھ درمیانے سائز کا پیاز بطور سلاد بھی کھائیں۔ اس کے بعد جو دوسرا نسخہ ہے وہ ہے سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ آپ نے 2 چمچ لینا ہے، 1 چمچ شہد اور 1 گلاس نیم گرم پانی۔ یہ تمام چیزیں نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں 1 بار پی لیں۔ دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں۔ اس میں مکئی کی چھلی کے اوپر جو تازہ بال ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں اس کو پروسٹیٹ کی بیماری میں بہت کامیابی سے استعمال کروایا جاتا تھا۔ تقریباً 5 عدد چھلیوں کے تازہ بال لے کر 1 پاؤ پانی میں ابالیں۔ 10 منٹ ابالنے کے بعد بالوں کو پانی سے نکال دیں اور پانی پی لیں۔ یہ پانی آپ نے دن میں 1 بار پینا ہے اور ہر تیسرے دن آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی آپ کا پروسٹیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی مجرب نسخہ ہے اور یہ پیشاب آور بھی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کی رکاوٹ ہے، پیشاب رک کر آتا ہے، تو یہ نسخہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتا ہوں۔ ہومیوپیتھک ادویات کو علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کریں۔ اس میں چوٹی کی ادویات جو استعمال ہوتی ہیں ان میں برائٹا کارب بوڑھے لوگوں کی دوائی ہے۔ پروسٹیٹ اگر بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو برائٹا کارب
30 طاقت میں دن میں 3 ٹائم 5 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کریں۔ اگر پروسٹیٹ کے ساتھ دل کی کوئی تکلیف پائی جاتی ہے تو ڈیجیٹلس 30 اس کے بھی 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کریں۔ اگر آپ کو پیشاب درد کے ساتھ آتا ہے تو سٹیفی سیگریا 30 5 قطرے 3 ٹائم۔ اس کے علاوہ سیبل سیرالوٹا، یہ پیشاب کی مسلسل حاجت میں بہت ہی اچھی دوائی ہے اور پروسٹیٹ میں چوٹی کی دوائی مانی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اس کو کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوائی کو آپ نے مدر ٹنچر میں لینا ہے اور اس کے 10 قطرے 3 ٹائم آدھے کپ پانی میں استعمال کرنا ہے۔ اگر پیشاب آپ کو جل کر آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، درد ہوتی ہے تو آپ کینترس 30 5 قطرے 3 ٹائم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں جن کو علامات کے مطابق استعمال کیا جائے تو 100% آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔ ویورز، علاج کے بارے میں جتنی بھی تفصیل ہے اور یہ تمام پروگرام میں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیے ہیں۔ اگر آپ ڈیٹیل ریٹن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ drnaveedhealthcare.com کے نام سے آپ سرچ کریں۔ سکرین کے اوپر آپ کو اس کا نظر بھی آ رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو آہستہ آہستہ ہم اس ویب سائٹ پر لے کے آ رہے ہیں، لیکن آج کا پروگرام میں نے ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔